صاحب اب آپ کا جو فیوریٹ ٹاپک ہے اور میرا بھی ہے اس پہ آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو ملاقات ہوئی ہے, جو پچھلے کچھ دنوں سے خبریں آ رہی ہیں, کیا فاصلے کم ہو رہے ہیں سر؟ میں ابھی ڈیل کا لفظ نہیں استعمال کر رہی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اسما دو باتیں پہلے میں کر لوں. سیاست جو ہے نا ایک بڑا سنجیدہ عمل ہے. بالکل یہ بڑی مدی بدقسمتی ہے کہ اکراس دا بورڈ خصوصاً تحریک انصاف میں یہ انتہائی غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. میرے سید صاحب سے میں ذرا معذرت کے ساتھ یہ جانتے ہیں جن کو اے بی سی کا نہیں پتا. مجھے بتائیں, فرض کیا چشم تصور میں اب جو معاملات یہاں پہنچے ہیں, اگر یہ معاملات سید ظفر صاحب اپنی قیادت میں 2 سال پہلے کرا دیتے, نقصان بھی کم ہوتا اور شاید ڈیل بھی اچھی مل جاتی. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ساری زندگی لگا کہ انہوں نے یہ جب سے پچھلے 3-4 سال میں خصوصاً کہ انہوں نے مفاہمت کو آگے بڑھانا ہے, مخاصمت کو, یا مزاحمت کو یا مفاہمت کو. اب کیا انہوں نے کہ ایک طرف وہ مفاہمت بڑھاتے رہے اور ایک طرف وہ مزاحمت. ان کا خیال تھا مزاحمت پڑے گا جو بالکل خام خیالی تھی, اور اس میں مفاہمت میں مجھے شاید اچھی ڈیل مل جائے. وگرنہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے معاملہ کرنا ہے. لیکن دباؤ دیکھ کے, سوشل میڈیا کا پریشر دیکھ کے اس کا کیا ہوا, ستیہ ناس کر کے رکھ دیا. اب اگر آپ نے مجھے بتائیں کہ کون سا کام کیا کہ سوائے تحریک انصاف کو جو اتنی بڑی پاکستانی سیاسی جماعت ہے, یقیناً پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو میں نے 4 صوبوں میں, جی بی میں, کشمیر کے دیہاتوں میں پایا دیکھا ہے. عموماً بلوچستان جو ہے نیشنل پولیٹکس سے ہمیشہ کٹر ہے, تحریک انصاف کے وہاں بھی اثرات ہیں. لیکن اس کا کیا کیا انہوں نے, اب یہ کیا الزام لگاتے ہیں اپنی, یہ لوگ نہیں نکلتے. لوگ کیوں نکلیں گے؟ لیکن اگر جہاں پہ جتنا شعور ہمارے پاکستان میں لوگوں کو ہے نا, میں نے 2 الیکشن یو ایس اے کے اندر جا کے, ریگن کے 1980 والا بھی اور 1984 والا بھی, اس میں پریکٹیکلی اس کے ساتھ میں ڈرافٹ کیا تھا. میں انہوں اکثر کہتا تھا کہ یار ہمارے لوگوں میں یہ میں آپ کو لیٹ 70s ارلی 80s کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے لوگوں کے اندر شعور آپ لوگوں سے زیادہ ہے, اور وہ ہمیشہ الیکٹ کر لیتے تھے. آخر عمران خان صاحب کو 2002 میں میاں والی نے جب الیکٹ کیا تھا تو ان کے شعور کی بات تھی. اب کرائسس یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں ماننے پر تیار کہ ہماری پالیسی غلط ہے, نتائج سے بے خبر. بھائی کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو 8 فروری کو الیکشن کی ہڑتال کی, میں بار بار کہتا تھا جی بری طرح ناکام ہوگی. اس لیے نہیں کہ میں کوئی جادوگر ہوں یا میں کوئی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو عمران خان صاحب کا دل پسیجا ہے وہ اس لیے کہ مزاحمت نہیں ہو سکی, اب اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں؟ دیکھیں دل پسیجہ بالکل. اب میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا ہے. اسی کے جو ہے بیک گراؤنڈ میں سہیل آفریدی نے آ کے اٹینڈ کیا شاید پرائم منسٹر کے ساتھ, یک کے بعد دی گئے, پھر آپٹکس ہی ہوتے ہیں نا, پھر جائے کور کمانڈر سے کیا. تو یہ باتیں ساری اندر سے کسی لیول پہ ہوئی ہیں. میرا تو کہنا یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں پہنچنا تھا تو یہی آپ کو پہلے کہہ رہے ہیں, اب آپ یوزلیس کر رہے ہیں ان کے. اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک پارٹی میں خام خواہ ایک نیریٹو کے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران کا اس سے فائدہ یا نقصان ہے, میں ان کے خلاف کی بات نہیں کرتا, لیکن میں کم از کم ان کی عقل کو ضرور پیٹوں گا کہ اس میں آپ نے جا کے جو کر رہے ہیں, مطلب یہ 8 تاریخ کی 7 تاریخ کی میٹنگ ہو رہی ہے, وہ میٹنگ جو وائسز جو لیک آؤٹ ہوئے ہیں تو کہا جا رہا ہے جی کہ ہم تو کریں گے 8 تاریخ کو احتجاج. بھئی آپ نے جب 8 فروری 2024 کو الیکشن کیے تو بلیک ڈے منایا, ناکام گیا. کون سا احتجاج, اتنا شاندار تجربہ ناکام احتجاجوں کا, ترسیل زر کا, تحریک انصاف کو شاید ہی کسی جماعت کو اتنا ناکام تجربہ. علی ظفر صاحب کیا کہیں گے؟ اللہ کرے کہ کسی جماعت سے بالکل بالکل. علی ظفر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک اب جو آپ کی پارٹی آف کورس ڈیل کر رہی ہے, بات چیت کر رہی ہے, کمیونیکیشن اوپن ہوا ہے, کسی بات چیت کا ہی نتیجہ ہے یہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بہت دیر کر دی آپ نے, وہ جو مزاحمت کا نیریٹو تھا وہ تو اب ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر آیا ہے جس کے اندر ایک وکیل صاحب ہمارے جو ہیں وہ ان کو بھیجا گیا ہے اور انہوں نے ملاقات کی ہے, اگر آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ اس سے سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے ہماری, بے شک آپ اس کو کہتے رہیں کہ وہ دبی ہے, اس پہ پریشرز ہیں, اس کو کانسٹیٹیوشن 27 امینڈمنٹ میں توڑنے کی کوشش کی گئی ہے, کمزور ہے, وہ ساری اپنی ڈسکشن ایک جگہ ہے.
لیکن جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ فورم نہ چھوڑیں. اگر ایک عدالت ہے، جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، جتنا بھی آپ کو شکایات ہیں، آپ کے پاس آپشن وہی ہے کہ آپ اس کے پاس بار بار جاتے رہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشنز دائر کرتے رہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 14 15 16 پٹیشنز ہوتی رہیں، خط لکھتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے، آپ کے پروگرام سے بات کرتے رہے. الٹیمیٹلی اس کا کچھ فائدہ تو ہوا. فائدہ یہ ہوا میں کہ ابھی نیازی سپریم کورٹ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کچھ رابطے ہوئے ہیں، کچھ نہیں، رابطے ہوئے میں ہیں، اور یہ ٹائمنگ بہت، علی ظفر صاحب ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ لوگ تو سیاستدان ہیں، ہر چیز کی ایک وقت ہے، اور وہ وقت ہی طے کرتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو میں اس کے ریفرنس میں بھی بات کر رہی ہوں، میں آج کے فیصلے کے ریفرنس میں نہیں بات کر رہی. جی دیکھیں، میں خالی یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ فیصلہ اپنی جگہ آنا تھا، وہ آ گیا، ضروری تھا. تو اس کو کسی ڈیل یا کسی گفتگو یا ڈائلاگ کے ساتھ میرا نہیں خیال آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں. انلیس آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت آئے تو پھر شاید میں اپنی کریکٹ کر لوں اپنی ویو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے. اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، ڈائلاگ کی، کہ کوئی اس میں بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو ایک دیا گیا تھا مینڈیٹ کہ آپ بات کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. ٹھیک. انہوں نے کچھ آفرز بھی کیے تھے، اس کی کنڈیشنز بھی ہیں. تو امید تو ہماری یہی ہے کہ کوئی بات ہو، ضرور ڈائلاگ ہو، سیاسی حل نکلے سارے معاملے کا. لیکن جس طرح میں نے آپ کے پروگرام پہ لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، میں اس سے ابھی تک تبدیل نہیں ہوا. میری نظر میں اس کے لیے پہلے قدم جو ہیں وہ حکومت کو ہی اٹھانے ہیں، اور وہ قدم شروع لیٹر سے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، مثال کی شروع اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو ریلیف دے دیں، تو ایک ایٹماسفیئر بنے گا. اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم اگر ڈائلاگ کریں تو ہم اکانومی پہ بھی شروع کر دیں، ہم الیکشن کمیٹیوں میں بھی واپس کے آ جائیں، پروسیس پہ کر پہلے دیں. مرحلے میں کمیٹیوں میں بھی واپس آ سکتے ہیں آپ. کمیٹیوں میں آ جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ایک ماحول بنانا پڑے گا جو ابھی تک مجھے نہیں نظر آ رہا. جب تک وہ نہیں ہوگا، یہ کسی قسم کا ڈائلاگ کی اوپر میں تو اور ماحول مجھے کیسے تو بنے کوئی گا سر؟ میں ایویڈنس نظر نہیں آ مختصراً رہا. پھر میں بیرسٹر صاحب کے پاس جاؤں. ماحول کیسے بنے گا؟ جی دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ تو بننے کا حکومت کے اوپر ہے کہ ایک سٹیپ لے لیں. آپ تشدد بند کر دیں، احتجاج کا حق دے دیں. آپ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کریں. رہا کر دے. آپ ٹھیک. بولنے کی اجازت دیں. آپ اس طرح کی سینسرشپ نہ کریں جو آج سینٹ میں بھی ہم نے دیکھی. پچھلے 2 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں حکومت کے اوپر، لیکن وہ نشر نہیں ہو رہا. کوئی بلیک آؤٹ ہے، کمپلیٹ بلیک آؤٹ. اس قسم کی حرکتیں بند کریں تاکہ ہم اچھا، بھی یہ سی بی ایمز ہیں، سمجھیں اور کہ دوسری طرف سے پی ٹی آئی نے کافی سی بی ایمز لیے بھی ہیں سر سوشل میڈیا. جی نیاز صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی نیاز صاحب. ہاں، میں دو باتیں. جی میرا خیال ہے کہ ماحول اچھا خاصا بنا ہوا ہے. وزیر اعظم کا اچکزئی صاحب کے پاس جانا، اس کے بعد بہت سی چیزیں. پھر مجھے ایاز خالق صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے بڑا ایک رابطہ رکھا ہوا ہے کہ یہ کمیٹی میں واپس آ جائیں. اور ساروں نے یہی کہا جی کہ ابھی تو کافی دنوں سے یہ چیزیں جو ہے بیہائنڈ دا سین کوک اپ کا ہو رہی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جو کچھ ہوا ہے نا، یہی ہے. باقی تشدد کبھی بھی نہیں ہوا. پی ٹی آئی اگر، میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اگر کوئی سلیقے کا احتجاج کرے تو کبھی کوئی تشدد ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مین ہائی وے بند کر دیں، ریڈ ایریا کو آپ بلاک کر دیں، یا ہر جگہ بیٹھے، تو پھر تو گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے سخت ہاتھ کے ساتھ لیتی ہے. ٹھیک. اچھا، تو ماحول بنا ہوا ہے آپ کے خیال؟ تشدد بھی نہیں ہو رہا. اچھا، ماحول بنا ہوا ہے. بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ماحول بنانا ہے، وہ کہہ رہے بنا ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ادبی ذوق کو میں دیکھ کے غالب کا شعر ہی سنا سکتا ہوں، جو نیازی صاحب بھی بیٹھے ہیں. کہ میرے قتل کے بعد گر اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیمان. میرا دفتر ڈی چوک میں ہے. میں صبح آتا ہوں نا، 1 میل پہلے مجھے اس پہ درخت آج بھی جلے ہوئے نظر آتے ہیں اور میرا دل ہل جاتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں.
ہم نے ہمیشہ، میں نے تو کہا ہے کہ سیاست میں ہمیں وہ تسلیم کریں جو وہ نہیں کرتے، ہم تو ان کو کرتے ہیں۔ ہم نے تو 18 میں بھی جو مطلب ہمارے پرائم منسٹر جو آج ہیں وہ چل کے گئے نا، انہوں نے کہا بھائی آئیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مانتے نہیں آئیں، بلاول صاحب نے کہا، زرداری صاحب نے کہا، ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب روز کہتے ہیں، ابھی بھی چغزئی کے ساتھ چل کے گئے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک ہی سوچ بنائی کہ ہم چی گوارا ہیں اور ہم نے انقلاب لانا ہے۔ چڑھائیاں بھی ہوئیں، 9 مئی بھی ہوا اور نومبر بھی ہوا اسلام آباد میں، اب وہ دیکھ دوکھ لیا، اب تھوڑا ان کو احساس ہوا ہے تو واپس آ رہے ہیں، اچھی بات، اب آگے بڑھتے ہیں۔ بات یہ ہے آج کی ڈیولپمنٹ پہ بتائیے۔ جی میں دونوں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات ان کو بھی کرنی پڑے گی نا، جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے تو بات کریں، مودی سے تو کریں، تو ہم نے مسلم لیگ سے نہیں کرنی، تو پھر ہم کیوں کریں؟ ہم پھر بھی کر رہے ہیں۔ ان کو گالم گلوچ ہمیں بند کرنی پڑے گی، ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، باہر نکل کے وہ گالیاں سنائی دیتی ہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ آرام سے بیٹھے، گوہر صاحب نے آج کہا، بہت اچھا کہا، اور ساتھ آپ نے سن بھی لیا۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کو جیل کے اندر جو تمام مراحت قانون کے مطابق ہے وہ ملنی چاہیے، جو قانون کے علاوہ دی گئی ہیں وہ لے لینی چاہیے۔ ملاقات خان صاحب کا حق ہے، ان کو قانون کے مطابق ملنا چاہیے، بالکل چاہیے۔ یہ الگ بحث ہے کہ مجھے ایشو ہیں اس میں بھی، لیکن بہرحال میں اس پہ حق میں ہوں۔ بات چیت ہونی چاہیے، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے پہ بات کرنے پہ تیار ہیں، ہم چارٹر آف اکانومی بات کرنے کو تیار ہیں، ہم چارٹر آف پاکستان پہ تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دھرنے میں خان صاحب چڑے کھڑے تھے ٹریلر پہ، ہم لوگ جاتے تھے، منت کر کے ان کو لے آئے تھے جب نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا، جی وہ اٹھ جاتے تھے میٹنگ میں بھی، میں اس میٹنگ میں بیٹھتا ہوں، اٹھ جاتے تھے، 16 دسمبر کے بعد شاہ محمود اس کو زبردستی سب کے سامنے بٹھاتے تھے۔ دیکھیں نا، ہم نے اس وقت گالیاں سن کے بھی بٹھایا نا، ہم آج بھی تیار ہیں۔ تھوڑا یہ بھی ذرا، مگر جو سی بی ایمز ابھی علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی لوگوں کی رہائی، شاہ محمود قریش صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، میں خیال ان کی رہ بھی ایک بیل گئی ہے، ایک چیز میں ضمانت ان کی رہ گئی ہے، باقی دیکھیں میں عدالت کے معاملات پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا، میں جنرل بات کر سکتا ہوں کہ فرض کیا 9 سر آج میں میں صرف انفارمیشن کے لیے فرینڈ آف کورٹ یا فرینڈز آف کورٹ کے طور پہ آج انہوں نے سلمان صفدر صاحب کو مقرر کیا۔ میں یہ خبر دے رہی ہوں کہ کچھ عرصے پہلے شاید ان کے ذریعے سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور جو بھی پیغام ہوا ہوگا اس میں ہوا ہوگا، کورٹ کا نہیں، میں باہر کی بات کری۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ سلمان صفدر صاحب کوئی رول اس وقت جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیے پرابلم کیا ہے، خان صاحب سے کوئی بات نہیں کرتا۔ میرا گورنمنٹ میں رہ کے شاید مفتاح صاحب کا تجربہ ہوگا، ہم جب بھی ان کی پارٹی سے مذاکرات کر لیتے تھے تو آخر میں اللہ اعلان میں آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ ہمیں کیا کہتے تھے، اب خان صاحب سے بات کون کرے گا؟ کسی میں ہمت نہیں تھی، چوری جاتے تھے، ہم جہانگیر ترین سے ملتے تھے، وہ جا کے بنواتا تھا۔ یہ بڑا پرابلم ہے کہ خان سے بات کون کرے، اور خان کہہ بھی دے گا عمران خان صاحب تو کیا وہ ٹھہر جائے گا؟ یہ ایشوز ہیں۔ اور دوسرے کہ پارٹی کی جو سٹال وارڈز ہیں وہ تو ویسے غائب ہے، آرم چیئر انٹلیکچوئل آئے ہوئے ہیں، وہ چھنکنا کریں گے، کہنا تو نہیں چاہیے مجھے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سیاسی قوت تسلیم کریں، ہم تو ان کو ویسے کرتے ہیں۔ اور جو 9 مئی ہے اس میں میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو نرمی ہونی چاہیے، جو میں تھے ان کو ہونی چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ مان لے یار ہم سے غلطی ہوئی ہے، انقلاب لا رہے تھے، کنسیڈر کر سکتی ہے، اور اس طریقے سے تمام جو باقی پولیٹیکل ان کو دیکھنا چاہیے، کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں نا، وہ پارٹی ہے، فورس ہے، ہم بھی پارٹی ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں، وہ ہمیں نہیں مانتے، لیکن ان کا حل ایک یہی ہے، علی ظفر صاحب جیسے آدمی آگے آ جائیں۔ چغزئی نے دیکھو آ کے اعلان کیا ہے نا کہ اب ہم گالم گلوچ نہیں نکالیں گے، آج گوہر صاحب نے اناؤنس کیا نا کہ ہم اسلام آباد کو چڑھائی نہیں کریں گے، اچھی بات، یہ آگے بڑھے۔ آج محسن نقوی صاحب بھی سہیل آفریدی صاحب سے ملے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آج انہوں نے بجائے کہ ہوئی اور بعد میں باتیں ہوئی کہ ہم گورننس کیسی اچھی کریں گے، وہاں آرمی کے ساتھ بیٹھے، ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھے، وفاق کے ساتھ بیٹھے نا، آئے نا، کافی ہو گیا نا۔ بالکل بالکل، کتنا لڑائیاں کرنی ہے، کر کے دیکھ لیا نا، کچھ نہیں ملا، آؤ ہم سے پیار سے بات ہی کر لو۔ لیکن مشکل ہے، میں سفر میں تھا پچھلے ہفتے، میں نے آپ کو بھی گالیاں سنی ہیں، لیکن چھوڑیں ان گالیوں کو، پیار سے بات کریں، ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن ڈریں گے نہیں، ہم آئیں حملہ کریں، اس پہ بات نہیں کریں گے، پہلے مرحلے پیار سے میں بات بنی گالا میں شفٹنگ ہو سکتی ہے۔ میں مطالبہ کروں گا حکومت سے کہ اس کو آج ہی شفٹ کر دیں، اچھا کیوں نہ کریں، کر دیں اس کو، اچھی بات ہے، خان صاحب کو کر دیں اور سب کو کر دیں۔ مفتاح صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ کو؟ ایک ایسا وقت تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے محسن نقوی صاحب سے ملے تو پارٹی کا سوشل میڈیا جو ہے بے قابو ہو گیا، آج وہ سہیل آفریدی صاحب سے ملے ہیں تو چوں چرا بھی نہیں ہوئی۔
चढ़ाई इस्लामाबाद पे ना करने का वादा खुद बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं। सलमान सफदर साहब की 3.5 घंटे मुलाकात हुई है, कैसे देखते हैं सर आप, बर्फ पिघल रही है? लेकिन दोनों तरफ की मजबूरियां हैं या दोनों तरफ की मुश्किलात हैं। एक तरफ जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि इमरान खान साहब ने कोशिश की कि मैं एहतजाज से हावी आ जाऊंगा, मुज़म्मत से हावी आ जाऊंगा, वो नहीं आ सके। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कोशिश की 2 साल के अंदर कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में वो कम की जाए, वो भी नहीं हुई ना। आज भी देखें ना, मुस्लिम लीग जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की बात करती है तो बोलती है बगैर पार्टी के इलेक्शन होंगे, लेकिन उसके बाद आप पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर उनको ये लग रहा होता कि वो कहीं जीतने के जोगा हैं तो वो फिर ऐसा नहीं करते। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी अपनी जगह पे है, और दूसरी तरफ ये कि इमरान खान साहब का तो जो एक एहतजाज का रवैया था जिसमें एक जमाने में 2014 वगैरह के अंदर उनको पीछे से सपोर्ट होती थी, वो भी नहीं है। सो अब दोनों तरफ जो है ना वो एक रियलाइजेशन हुई है कि यार ये कोई मुफाहिमत से रास्ता निकालना चाहिए। सोशल मीडिया देखें, जहां पे अस्मा बहन आपसे ज्यादा किसको गालियां पड़ी होंगी सोशल मीडिया पे, पीटीआई की और दीगर लोगों को, सहाफियों को, लेकिन सोशल मीडिया जब दूसरे पीटीआई के मुखालफिन को बहुत बुरा भला कहता है तो वहां पे पीटीआई के जो लीडरान हैं वो भी इनके काबिज हो जाते हैं, वो भी यरगमाल हो जाते हैं। तो उनको डर लगता है कि यार कोई पूरी पार्टी हाईजैक हुई हुई है। ये बात तो बिल्कुल सही बात है अली ज़फ़र साहब, ये बात तो आप तस्लीम करेंगे कि पार्टी तो हाईजैक हुई हुई है रादर। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि उनके अंदर एक ठहराव आया है। ये भी जाहिर है कि किसी डील के बगैर तो नहीं हो सकता सर। देखिए, सोशल मीडिया प्रेशर्स तो होते हैं, शायद पीटीआई को बाकी पार्टी से ज़्यादा प्रेशर्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक अपनी दुनिया है और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। मैं तो जब भी सोशल मीडिया में किसी की भी ट्रोलिंग होती है तो मैं उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाता हूँ। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा गलत बात है और उस पर हमें खड़ा होना पड़ेगा, सबको अपनी बात करनी होगी। सच का जब तक आप सच बोलते रहे, मेरा ख्याल है आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल होता है सोशल प्रेशर कुछ लोगों पे, मगर मेरी उम्मीद यही है, आखिर में मैं आपके प्रोग्राम में जरूर कहूंगा कि मैं हमेशा समझता हूं कि डायलॉग से बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं, सियासी हल भी। आप तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, मगर आपकी बात अब समझ में आ रही है अली ज़फ़र साहब। देर आयत दुरुस्त आयत, ऐसी बात है। न्याय साहब आप क्या कहते हैं सर, ये मतलब कुछ इशारे तो मिल रहे हैं ना? दोनों तरफ को आना पड़ा। जी मिफ्ता साहब जी, दोनों तरफ को आना पड़ा है। यहाँ पे हुकूमत जो है ना, देखें, हुकूमत भी वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकी कि जिसके उम्मीद थी लोगों को या जो भी थे मुक्तदरा को, तो वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में भी डेंट नहीं डाल सके। तो अब अगर आपको बड़े फैसले करने हैं पीस बोर्ड के बारे में या दीगर बोर्ड्स के बारे में, तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि थोड़ा सा पाकिस्तानियों के अंदर जो आपस में लड़ाई है उसको खत्म करें और कोई बैठ के बात कर जाएं। लेकिन सच्ची बात यह है कि खान साहब भी अगर आ जाए हुकूमत में तो कुछ मतलब कोई दूध शहद की नदियां नहीं बहती हैं, और जो अभी बैठ रहे हैं आगे चलना पड़ेगा। ये पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस की आपने सही बात की, फिर मैं न्याय साहब से लेती हूँ इसके ऊपर तज्जिया। ये वाकई अगर इमरान खान साहब को इसी उस पे राय में देखा जाए तो ये अच्छा है, वो आ सकते हैं इसमें कंसल्टेशन ना। वैसे मुल्क में रिकंसिलिएशन होनी चाहिए ना। देखिए हमारी हुकूमत है, अगर वो हमें आए हुकूमत के तौर पर हमें टफ टाइम दे बतौर नॉर्मल पोजीशन, वी वेलकम इट। मुल्क का मफाद इसी में है ना। खान साहब तो अपने आप को सो कॉल्ड इनकलाबी समझते हैं ना जी, वो तो उस तरफ आते नहीं है। अब अगर आ रहे हैं तो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ हर काम में पोजीशन को बिठा के बात करनी चाहिए, और हमारी जो रिवायत रही है नवाज शरीफ साहब की और शहबाज बड़ा अच्छा जुमला बोला है ना उन्होंने, अगर बोर्ड ऑफ पीस के में कंसल्टेशन की जरूरत हुई है या पड़ सकती है तो बेहतर है कि उसमें उन्होंने कर मैं तो कह रहा हूँ हर एक में करनी चाहिए, क्यों ना करें। पीटीआई से बात करें ना, लेकिन पीटीआई बात पता क्या है, सोशल मीडिया के अपने खान साहब वाहिद आदमी है, वो इशारा करेगा तो सोशल मीडिया रुक जाएगा। रुक गए आपको बता दूं मैं आपको, ये अच्छा साइन है। और थोड़ा बाहर के इम्कान थोड़े रोशन हो जाएंगे। बाहर आ रही है अगले महीने, बाहर आ रही, मार्च आ रहा है। अच्छा, तो न्याय साहब आप क्या कहते हैं सर, अब जरा इसको समअप करें। एक तो कहते थे कि वो डट के खड़ा है कप्तान ज़ाहिर है, वो एक नारा है। हाँ नहीं हम नहीं कर रहे। वैसे आपको लगता है कि अब वो सब चीजें ठीक हो रही हैं और BOP यानी ये बोर्ड ऑफ पीस वाला मामला भी बीच में है? देखिए जी आसमा,
ایک کسی ریاست کے 3 حصے ہیں جو میں نے ایک عرصہ قدیم سے ان 3 حصوں پہ جو ہے پوری ریاست قائم ہوتی ہے، ایک لشکر، ایک خزانہ اور ایک خلقت خدا۔ اب لشکر اور خزانہ تو کسی اور جگہ پہ پڑا ہے اور خلقت خدا کسی اور جگہ پہ پڑی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے کم از کم گھائل کر رہی ہے کہ کسی ملک کو چلانے کے لیے مجھے عمران خان کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کے لوگ اگر عمران خان کے ساتھ اگر وہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے تو اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ ریاست کو کتنا لے کے جائیں گے خلقت خدا کے بغیر؟ پر لشکر، میں نے تو ایک کالم لکھا تھا کہ یا آپ اس کو بنا لیں یا لشکر کی قیادت اور خزانے کی چابی عمران خان کے حوالے کر دیں تاکہ ساری جگہ اکٹھی ہوگی تو پاکستان ہی آگے بڑھے گا۔ اچھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اندر ان کو اللہ نے بڑی خوبیاں دی ہیں، بہت خوب بولتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، میسمرائز کرتے ہیں، لوگوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ وہ دلیر ہیں، وہ جو کوئی یہ کہتے ہیں قید نہیں کاٹے گا، میں کہتا ہوں آپ اس کو تبے پہ بٹھا دیں گرمیوں میں اور سردیوں میں برف کی سیل میں بٹھا دیں، عمران خان کو ایسے نہیں توڑ سکتے۔ کتنے انہوں نے کئی باتیں کہ اس وجہ سے عمران خان ٹوٹ جائے گا، اب وہ ثابت ہو گیا۔ لیکن ایک بات جو ہے عمران خان کے ساتھ جو بڑی بالکل ایک جل کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کا انہیں صفر پر صفر ہے۔ اب میری ایک فکرہ سن لیں اور یہ بالکل یہ فار آل ٹائم ٹو کم اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ 25 اپریل 1996 کو جب پارٹی بنتی ہے، آج 10 فروری 2025 ہے، ایک فیصلہ مجھے بتا دیں 30 سال 2026 ہے، 30 سال ہونے کو ہے کہ عمران خان کا ایک سیاسی فیصلہ بتا دے جس پہ عمران خان نے خود نہ کہا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میں تعصب نہ اظہار کیا ہو، اس پہ پریشان ہوئی ہو۔ جب آپ کا پولیٹیکل ریکارڈ یہ ہے کہ آپ کو سیاست صفر، چاہے آپ نے اسمبلیوں کے ریزائن کیے، چاہے قاضی صاحب فیضی صاحب کے خلاف ریفرنس لائے، چاہے سپٹمبر اکتوبر میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف آپ نے کیمپین چلا دی، کوئی سیاسی فیصلہ دے کے میں کہتا ہوں اتنا برا ریکارڈ کسی کا نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب کو جو اس وقت مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ جب کراؤڈ آتا ہے اور جو لوگوں کی دیکھتے ہیں تو ظاہر ان کو حوصلہ آتا ہے، اب اس کو جو ان کی جو سپورٹ ہے اس کو تب بھی آگے چل سکتی ہے کہ جب ان کی سپورٹ کو اور ان کو جو ہے آگے کوئی سیاسی راستہ جو ہے قانونی طور پر ملے۔ اب جن کے ساتھ ٹکر ہے وہ طاقت کسی اور قسم کی ہے۔ بالکل یہی پولیٹکس یہی ہے نا کہ آپ امپاسبل کو یا ناممکن کو ممکن بنا دیں اور اپنا رستہ نکالیں۔ وہ تو اس میں ایک بات ہے، وہ تو ناممکن سے ممکن تو دور کی بات ہے، اس کو کسی طریقے سے معمولی طریقے سے اپنی ایک حکمت عملی بنا دیں۔ جو اللہ نے جو آپ کے ساتھ خزانہ دیا ہے، جو بجائے اس کو لوگوں کو اس خلاف کنٹرولنگ کرنے کے، گالم گلوچ کے، اب یہ بات ضرور اب ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا جو کچھ کر رہا ہے، یہ سید صاحب جو ہے نا وہ کچھ کہتے رہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کچھ ہو، حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نپی تلی ایک پلاننگ تھی۔ جیسے ان کو پتہ چلا کہ سوشل میڈیا بنا دیا ہے، ان لوگوں کا اچھا کمرشل انٹرسٹ ہو گئے تھے، عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ سوشل میڈیا کو منتقل کر دیا۔ آج یہ کہتے ہیں نا جی میں نے اسما شرائی صاحب کی ٹرولنگ کو میں نے روکا، ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ گوہر صاحب کی کیا عزت ہے پارٹی کے اندر، اور کیوں ٹرولنگ کرتے ہیں؟ چنانچہ ان کو وہی بیانیہ لگتا ہے کہ آج عمران خان کی شاید ہمشیرہ کی پی ٹی آئی کے ماننے چاہنے والوں میں سپورٹ زیادہ ہو اور لیڈروں کی 0/0، تو سوشل میڈیا جو ہے وہ عمران خان کے سپورٹرز کو جو ہے نا وہ اس کو قابو کر کے بیٹھا ہے، اسے وہ کیوں لیتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سر، بالکل زبردست آپ نے بات کی ہے، اور وہی بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد بھی میز پہ بیٹھنا ہے، پہلے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، اور آج بھی کوئی حرج نہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔